بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات ہی واقعات۔ مؤلف مولانا ابو دانیال نقاش، ناشر مکتبۃ البخاری، نزد صابری پار، گلستان کالونی، لیاری ٹاؤن، کراچی۔ فون نمبر 0321 40 865۔ ٹھیک ہے جی۔ فون جو پی ٹی سیل ہے 2529 008 25 20 385۔ آج ارادہ ہے کتاب کون سی ہے جی؟ واقعات ہی واقعات، مولانا ابو دانیال صاحب کی کاوش ہے، تو اس کو شروع کریں گے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب سے فائدہ نصیب فرمائے، عبرت نصیب فرمائے۔ مؤلف لکھنے والے کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور امید ہے کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل ہوگی، واقعات سے کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل ہوگی، اور ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لائیں گے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیں اثر ہو ہم پہ، اور قرآن و حدیث میں سے ہوں گے کچھ نہ کچھ واقعات، کیونکہ میں نے پڑھی نہیں ہے لہذا اس کا اندازہ نہیں ہے، اور علماء سے بھی گزارش کریں گے کہ اس کو مشورہ دیں کہ کتاب مستند ہے، صحیح ہے کہ نہیں۔ واقعات ہی واقعات، اس میں سے پہلا ہیڈنگ ہے عیب کی اطلاع کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اپنے عیوب پوچھا کرتے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں بری معلوم ہو؟ انہوں نے عرض کیا اس بات سے مجھے معاف رکھیے۔ آپ نے باصرار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دسترخوان پر 2 سالن جمع کیے، اور آپ کے پاس 2 لباس ہیں، ایک رات کا اور ایک دن کا۔ آپ نے فرمایا اس کے سوا کچھ اور سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں سے تسلی رکھو کہ ان کی ایک وجہ ہے۔ یعنی کیا بات ہے؟ یہ 2 بھی کوئی وجہ ہوگی۔ وہ پرلا پنکھا بند کر، پرلا پنکھا، سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ بھی اس کی خاص وجہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے مختصر کیا ہے، تو بہت سی وجوہات ہیں۔ ظلم پر جنت کی دعا دی۔ دوسرا ہیڈنگ ہے، دوسرا واقعہ۔ روایت ہے کہ ایک روز ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کسی جنگل میں جا رہے تھے، ایک سپاہی ملا، اس نے کہا کہ تو بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ بستی کدھر ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے کہا میں آبادی پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قبرستان ہی آبادی ہے۔ اس سپاہی کو غصہ آیا، سر میں ایسا کوڑا مارا کہ سر پھٹ گیا، اور ان کو شہر میں پکڑ لایا۔ جب دوست آشنا آئے اور حال پوچھا تو سپاہی نے ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا یہ ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سپاہی گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ کے ہاتھ چومنے لگا اور عذر کرنے لگا۔ بعد اس کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ بندہ ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے یوں نہیں پوچھا تو کس کا بندہ ہے، بلکہ یوں پوچھا کہ تو بندہ ہے۔ چونکہ میں بندہ خدا تھا اس واسطے کہہ دیا کہ بندہ ہوں۔ جب اس نے مجھے مارا تو اس کے واسطے میں نے دعائے جنت کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نے تو آپ پر ظلم کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ مجھ کو یقین تھا کہ اس مصیبت پر مجھ کو ثواب ملے گا۔ میں نے یہ اچھا نہ جانا کہ اس کے باعث مجھ کو ثواب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے؟ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنو نا، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ علیہ السلام کہا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو آتے نہیں، ہمیں پتہ ہے کیا نام ہے؟ ابراہیم بن آزر۔ وہ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے نام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے ہماری امت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا واقعہ ہے۔ بار بار پریشان کرنے پر آپ ذرا بھی مقدر نہ ہوئے، یعنی تنگ نہ ہوئے، بدمزہ نہ ہوئے۔ ابو عثمان حبری کو کسی شخص نے بنظر امتحان دعوت
کے بہانے بلایا۔ جب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اس وقت تو مجھ سے کچھ بن نہیں سکا۔ آپ وہاں سے پھر واپس آئے۔ جب بہت دور نکل آئے پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ جو اس وقت موجود ہے اسی پر قناعت کیجیے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو جیسا پہلے کہا تھا ویسا کہا۔ پھر آپ لوٹ گئے۔ اسی طرح کئی بار بلایا اور لوٹایا، مگر آپ ذرا مقدر نہ ہوئے، یعنی تنگ نہ ہوئے۔ پھر وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ میں نے آپ کو آزمانا چاہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا خلق ہے! کیا خلق ہے؟ لفظ کیا ہے؟ خلق۔ خلق نہیں پڑھنا اس کو، خلق پیدائش کو بولتے ہیں، خلق اخلاق کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، دعا آتی ہے کہ نہیں آئینہ دیکھنے والی؟ اے اللہ میرا چہرہ آپ نے اچھا بنایا ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے بنائیے، یا مجھے اچھا پیدا کیا ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کتے کی ہے کہ جب بلاؤ تو چلا آئے اور جب ہٹاؤ تو ہٹ جائے۔ اللہ، مستحق آگ پر راکھ کا پڑنا، اور یہ بھی انہی کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر کسی کوچہ میں گزرے، اوپر سے کسی نے راکھ پھینک دی۔ کتے کی بات سمجھ آئیے نا؟ راشا کتے کو کیا کرتے ہیں؟ جو ہلا ہوا آتا ہے، جو کیا کرتے ہیں، ادھر آ جاتا ہے، کہتے ہیں چلے جاؤ، چلے جاتا ہے۔ ہر کسی کی بات نہیں مانتا، وہ جس کا کھاتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ علی نعمان کا کتا اسی کی بات مانے گا نا، ہماری تو نہیں مانے گا۔ ہماری طرف تو اشارہ کریں گے تو کاٹ بھی دے گا۔ اور یہ بھی انہی کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر کسی کوچہ میں گزرے، اوپر سے کسی نے راکھ پھینک دی اور آپ اتر پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کپڑوں پر سے راکھ جھاڑ دی اور کچھ نہ کہا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے راکھ ڈالنے والے کو جھڑکا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مستحق آگ کا تھا تو اس پر راکھ پڑے تو اس کو غصہ کرنا مناسب نہیں۔ اللہ، آپ اس کا کام کرتے گئے۔ روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ کا رنگ سانولا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مطلب کوئی اور بزرگ ہوں گے، اس جہت سے کہ آپ کی والدہ حبشن تھیں۔ اور سمجھ آئی نہیں گل؟ سانولا اس لیے تھے، حبشن سمجھے ہو نا؟ نیشا پور میں آپ کے دروازے پر ایک حمام تھا۔ جب آپ حمام پہ جانا چاہتے تو حمامی آپ کے لیے حمام خالی کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لے گئے تو وہ دروازہ بھیڑ کر کسی کام چلا گیا۔ اتنے میں ایک شخص رستانی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گھسا اور کپڑے اتار کر حمام میں گر گیا۔ آپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہے، آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لا۔ آپ نے اس کا کہنا مانا اور اس کا کام کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے۔ جب حمامی پھر کر آیا اور رستانی کے کپڑے دیکھے اور اس کی گفتگو آپ کے ساتھ سنی تو ڈر کر بھاگ گیا۔ جب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، کہا وہ خوف کے مارے بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو بھاگنا کیا ضروری تھا؟ اللہ ہمارے کی توفیق نصیب فرمائے، عبرت حاصل